السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں وقاص بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی وقاص صاحب فرمائیے۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سوتے ہوئے روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، کیا حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال کا جواب دے دیں کہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہیں نا، اس کے حوالے سے اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور جو چیزیں اس کے بس میں نہیں ہیں اس حوالے سے اس سے پوچھ گچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی امید ہے کہ نہیں ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ سوتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی سوچ کو پاک رکھ کے سونا، اور اسی طرح جو چیزیں اس کے اپنے اختیار میں، خوراک کو مینٹین کرنا، روزہ رکھنا ہے ظاہر ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے پوری کر لیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس حال میں آپ نے صبح کی کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا تو آپ فی الفور غسل کریں۔ اس کے علاوہ بھی جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فی الفور غسل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر دو چیزیں اب آپس میں ٹکراؤ آ گیا، ایک ہے کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو غسل رہ جائے گا، غسل کرتے ہیں تو کھانا یعنی سحری کا کھانا رہ جائے گا، تو آپ کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ پہلے آپ سحری کریں، اور پھر اسی حال میں اگر وقت شروع ہو جاتا ہے روزے کا تو آپ پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کو غسل کرنا لازم ہے۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس حال میں یعنی حالت جنابت کے اندر ایک نماز کا وقت گزر جائے تو انسان سخت قسم کا گناہ گار ہوگا، فی الفور غسل کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں تو امید ہے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر دوران روزہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ دوپہر کے وقت سو گئے، روزہ رکھ کے سو گئے، تو پھر کوئی احتلام ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے احتلام کی، تو پھر آپ فی الفور غسل کریں گے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لوگ کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے حوالے سے بھی مسئلہ بتاتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بندہ اگر حالت روزہ کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ صرف لے لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آگے فقہا نے نا تقسیم فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اگر جوان بندہ ہے نا تو وہ اس سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، لیکن اگر ایک ایسا بندہ کہ جو ضعیف ہو چکا ہے، اس سے اگر کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اور جہاں تک بچنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کہ اگر کسی نے اس حالت میں غسل کرنا ہے تو وہ غرارہ نہیں کرے گا، اس سے پرہیز کرے گا۔ اگر حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹا اس کا احتلام کی وجہ سے، لیکن غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں کلی کرے گا اور ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچائے گا، مگر اوپر کھینچے گا نہیں۔ اگر اوپر کھینچ لیا تو دماغ تک پہنچ جائے گا۔ تو غسل اس کا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، کلی کر لے، غرارے نہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس حال میں اس نے مثال کے طور پہ روزے کی حالت میں غسل کیا تھا، غرارے نہیں کیے تھے، ناک کی نرم ہڈی تک بھی پانی نہ پہنچائے احتیاطاً، کیونکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچائے گا تو بھی دماغ میں جانے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اسی طرح غسل کر لے، بعد میں اس کو غرارے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔